عزیزان گرامی، جناب سیدہ فرماتی ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں کیوں ہیں؟ کہا وَجَعَلَ الصَّوْمَ اخلاصاً فی الدین، روزے کو اللہ نے اخلاص کی خاطر بھیجا ہے۔ روزہ انسان کو اخلاص سکھاتا ہے، نماز انسان کو خشوع سکھاتی ہے، تکبر سے بچاتی ہے۔ جو سر جھکانا سیکھ لیتا ہے وہ تکبر سے بچتا رہتا ہے۔ جو روزہ رکھتا ہے اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ روزے ہی سے کیوں اخلاص آتا ہے؟ اتنے عبادات ہیں، کوئی عبادت ہمیں اخلاص سکھا دے، روزے سے کیوں اخلاص پیدا ہوتا ہے؟ توجہ ہے میرے ساتھ؟ روزے سے اخلاص اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ تمام عبادات کچھ کرنے کا نام ہے۔ نماز، تکبیرۃ الاحرام، رکوع، سجود، تشہد، سلام، ان تمام چیزوں کا نام ہے۔ خمس و زکوٰۃ کچھ راہ خدا میں ادا کرنے کا نام ہے۔ حج، طواف، احرام، ان تمام کے تمام ارکان کے بجا لانے کا نام ہے۔ لیکن روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے ہوئے تو کیا کرو بھئی، روزہ رکھ کے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا۔ روزہ ہے اپنے آپ کو روکنے کا نام، کھانے سے، پینے سے، غیبت سے، جھوٹ سے، یہ تمام 10 چیزیں جن کو اللہ نے منع کر دیا، ان تمام چیزوں سے روکتے رہیں، آپ کا روزہ ہے۔ نیت کر لیں، نیت اور امساک، ان تمام چیزوں کا نام ہے روزہ۔ حکمت ہے روزے کی، نیت کرنے کے بعد انسان امساک کرے، اپنے آپ کو روکے۔ جب جائز چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روکنا سیکھ لے گا تو ناجائز چیزوں سے خود بخود رکنا آ جائے گا۔ انسان کو جائز چیزوں سے بھی روکنا آ گیا، روزے کے اندر اخلاص پیدا ہو جاتا ہے۔ کیسے اخلاص پیدا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم کسی کا روزہ ہے، انسان کیا پتہ ویسے ہی کھا پی نہ رہا ہو، تو انسان جب تک کسی کو بتائے نہ، پتہ نہیں چلتا اس کا روزہ ہے، بتائے بغیر کسی کا نہیں معلوم۔ عزیزان گرامی، خاموشی سے روزہ رکھے رہنے سے انسان میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، انسان کو عبادتوں کو چھپانا آ جاتا ہے، اپنی عبادات کے اظہار کرنے سے انسان دور رہتا ہے۔ آئیے ذرا میں ایک واقعہ پیش کر دوں گا، اس کو جناب مرحوم آیت اللہ شہید دستغیب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے روزے کے حوالے سے، کہ 3 افراد مدینۃ النبی آئے رسول خدا کی زیارت کے لیے۔ جب تینوں مدینے پہنچ گئے، شام کا وقت تھا، ایک دوسرے سے کہنے لگے بھی ہم اگر تینوں رسول خدا کے گھر چلے جائیں تو زحمت کا سبب نہ بن جائیں، اور جب زحمت کا سبب بنیں گے تو ہمیں خود بھی شرمندگی ہوگی، تو کیا کیا جائے؟ ایک نے کہا کہ بھئی ایک آدمی ہم میں سے رسول خدا کا مہمان بن جائے، دوسرا علی مرتضیٰ کا مہمان بن جائے، تیسرا اللہ کے گھر چلا جائے۔ اللہ کا گھر یعنی مسجد۔ پہلا آدمی رسول خدا کے گھر آیا، دوسرا جناب امیر کے، تیسرا مسجد چلا گیا۔ صبح کو تینوں ملے، آپس میں ملاقات کی، مدینے سے باہر سے آئے تھے، دور سے، تو آنے کے بعد ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ بھئی کیا ہوا؟ رسول خدا کے مہمان تھے، پیغمبر نے کیا کیا؟ کہ بھئی مجھے کچھ خورمے دیے، روٹی کا ٹکڑا دیا، اور خود ہی اپنی بکریوں کو دودھ دیا، اور میں اس کے بعد ایک بچھونا دیا، میں وہیں پہ ان کے گھر میں سو گیا۔ دوسرے نے کہا میں علی مرتضیٰ کا مہمان تھا، جو ابھی آپ نے رسول خدا سے متعلق بیان کیا، بالکل یہی کچھ علی مرتضیٰ نے مجھے عطا کیا، بالکل اسی طرح سے خورمے دیے، کھجور دیے، روٹی کا ٹکڑا دیا، کچھ دودھ دیا، بچھونا دیا، میں سو گیا۔ اللہ کے مہمان نے کہا میں اللہ کا مہمان تھا، اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا کھانے پینے کو، اور نہ میرے لیے بچھونا تھا، تو میں اسی طرح سے مسجد میں بیٹھا رہا۔ عزیزان گرامی، انسان کو پڑھنے والے کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ مجلس پڑھنا جو ہے وہ جو میں ذہن میں مطلب لے کے آتا ہے انسان بعض اوقات نہیں پیش کر پاتا۔ آج جس طرح سے مجلس رہی ہے انشاءاللہ کل میں بہتر انداز سے پیش کروں گا، سن لیجیے گا آج اتنا پیش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جو جناب امیر اور جناب رسول خدا کا مہمان رہا تھا، ان دونوں نے تو کہہ دیا کہ ہم کس حالت میں رہے۔ اللہ کے مہمان نے جیسے شکوہ کیا، رحمت الہی کو جلال آیا، فوراً جناب جبرائیل کو نازل کیا، کہا کہ جبرائیل میرے حبیب سے کہو کہ میرے مہمان، آپ کی اور علی کے مہمان نے صرف فجر کی نماز پڑھی ہے، میرے مہمان نے تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے۔ اے حبیب، اگر بھوک سے بہتر کوئی تحفہ ہوتا تو میں اپنے مہمان کو وہی عطا کرتا۔ میرا بندہ مجھ سے 2 حالتوں میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ایک جب بھوکا ہوتا ہے، دوسرا جب سجدے میں ہوتا۔ عزیزان گرامی، یہ بھوک بعض اوقات انسان شکوہ کرتا ہے لیکن اس کے بے انتہا اثرات ہیں تمام عبادات کے۔ آئیے ذرا حج کا فلسفہ بھی پیش کر دوں۔ حج کی حکمت اور عزاداری کی حکمت میں بہت زیادہ انسجام ہے، اس لیے پیش کر رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے بس بھی اسی کو سن لیجیے گا۔ عزیزان گرامی، حج بہت بڑی عبادت ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں وَجَعَلَ الْحَجَّ، پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ جعل الحج تشییدا للدین،
اللہ نے حج کو بھیجا ہے دین کی مضبوطی کی خاطر، دین کی قوت کے اظہار کے لیے اللہ نے حج کو بھیجا۔ جناب سیدہ فرماتے ہیں جعل الحج تشییدا للدین، بی بی دین کی قوت کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ حج سے۔ کہا جب لاکھوں افراد اللہ کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے تو جب کافر دیکھیں گے کہیں گے کتنے مسلمان صرف احرام باندھے ہوئے حج پہ چلے گئے۔ لاکھوں افراد کا گرم شہر مکے میں آنا، پتھریلے بستی میں رہنا، جہاں پانی کی قلت ہے، جہاں ساری آسائشیں نہیں ہیں، صرف اللہ کے دین کی خاطر حج پہ آنا دین کی قوت دکھائے گا۔ تمام کے تمام مشرکین و کفار پہ روب طاری رہے گا کہ مسلمان حج پہ گئے ہیں۔ کتنا روب ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر یہ سب کے سب حج پہ آئے ہیں، 2 احرام کے ٹکڑے باندھے ہوئے ہیں، 2 کپڑے باندھے ہوئے ہیں، حج پہ آئے۔ عزیزان گرامی، بی بی فرماتی ہیں اللہ نے حج کو دین کی قوت کے خاطر بنایا ہے۔ اب سمجھ میں آیا یہ جلوس و عزاداری کو اللہ نے کیوں عطا کیا ہے۔ جب حج پہ 30-40 لاکھ افراد جائیں گے تو دین کی قوت کا اظہار ہوگا۔ سب سے بڑا مظہر دین کی قوت کا حج ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جناب سید الشہداء کی زیارت 40 کے لیے لاکھوں افراد کا آنا، ملینز آف لوگوں کا آنا، 2 کروڑ افراد کا آنا۔ حج ہے جناب ابراہیم و اسماعیل و ہاجرہ کی یاد، اس لیے وہاں 30-40 لاکھ افراد آئے۔ جتنی بڑی قربانی اتنے افراد کی تعداد۔ لیکن کربلا ہے امام حسین کی یاد کا نام، حضرت عباس کی یاد کا نام۔ تو سلامتی سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی، بلند تر صلوات۔ عزیزان گرامی، تشیع کی اگر قدرت کو دیکھنا ہے، امام حسین کی طاقت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھیے۔ جناب ابراہیم، میں سارے تقابل کو نہیں پیش کر سکا، صرف 2 جملے پیش کروں گا۔ یہ حج کا تقابل، اللہ کی عبادت کا تقابل نہیں پیش کر رہا ہوں، قربانیوں کا تقابل پیش کر رہا ہوں۔ جناب ابراہیم و اسماعیل و جناب ہاجرہ نے جتنی بڑی قربانی پیش کی تھی، جناب اسماعیل کو ذبح کرنے لے گئے تھے، ذبح ہوئے نہیں تھے، تو اللہ نے کہا ابراہیم کیونکہ میرا وعدہ ہے جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی ہی بڑی جزا ہوگی۔ آپ نے جتنی بڑی قربانی پیش کی اتنا میں نے آپ کے لیے اہتمام کر دیا۔ 30-34 لاکھ افراد تھے حج کے اندر، 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں مکے کے اندر، 34 لاکھ افراد حج پہ گئے۔ کربلا کے اندر 500 ہوٹل نہیں ہیں لیکن 2 کروڑ افراد آتے ہیں، وہاں 72 کی شہادت ہے۔ اللہ نے کہا میرے حسین میرا وعدہ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنی بڑی جزا ہوگی۔ وہاں 1 اسماعیل کی قربانی تھی، یہاں 72 کی شہادت ہے۔ 2 کروڑ افراد آئیں گے، سڑکوں پہ بیٹھیں گے، سڑکوں پہ تبرک کھائیں گے، سڑکوں پہ سو کے واپس چلے جائیں گے، حج سے واپس آ کے شکوہ کریں گے ارے قافلہ سالار نے ایسا نہیں کیا۔ جو کربلا میں آئے گا فاقہ نہیں کرے گا۔